نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ضرور بالضرور پائیں گے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے اندر اہل ایمان کے لیے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں والذین اشرکوا، اور دوسرے وہ لوگ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں۔ سورۃ المائدہ چھٹا پارہ جو ہے اس کی آخری آیت ہے۔ کار یہود کار بد انجام ہو گیا، لفظ یہود داخل دشنام ہو گیا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ابراہیم خلیل اللہ کے دو لخت جگر، ایک کا نام اسماعیل ذبیح اللہ، جن کی نسل لڑی مکہ مکرمہ حجاز، یہاں بڑی پھلی اور پھولی، جنہیں بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے لخت جگر کا نام اسحاق، جن کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں۔ اس لڑی کو یعقوب علیہ السلام ان کا لقب اسرائیل تھا،
اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں انہیں حکومت ملی تو اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان اور کنبہ قبیلہ کو انہوں نے مصر میں بلا لیا تھا، اور پھر مکمل حکومت پر کنٹرول یوسف علیہ السلام کا ہو گیا، اور کم و بیش تاریخ دانوں کے مطابق 400 سال تک بنی اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ مصر کے اندر رہی تھی۔ بنی اسرائیل جنہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کہا گیا، یہاں سے یہ یہود کے اندر کیسے کنورٹ ہوئے، کیسے تبدیل ہوئے۔ جیسے آج بدقسمتی سے مسلمان جو ہیں وہ فرقوں کے اندر بٹ چکے ہیں، اسی طرح بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسرائیل آپ نے سنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور ان سے بنی اسرائیل ان کی آل اولاد، ابن ان کی جمع ہے بنونا بنینا، ملحق جمع مذکر سالم اس کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا نام بنی اسرائیل سے تبدیل کر کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا، حالانکہ سب سے افضل بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے جن کا نام یہودا تھا، ان کے نام پر یہ یہودی مشہور ہو گئے۔ 400 سال مصر کے اندر حکومت کرنے والی یہ قوم، جن کے اندر بے شمار انبیاء کرام جو ہیں وہ تشریف لائے، لیکن یہ اپنے دین سے ایسا ایسا منحرف ہوتے رہے، حتیٰ کہ یہ وہ بدنصیب قوم ہے یہود کہ جنہوں نے وقت کے کئی انبیاء کرام کو قتل کر دیا، باوجود کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، دین کو مانتے تھے۔ اگر کوئی غیر مسلم وہ شرک کرے، یہ جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن کوئی اللہ کو مان کر کلمہ پڑھ کے نبی پیغمبر کا پھر وہ شرک کرے تو اس کا جرم، اس کی شناعت اور اس کی قباحت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ بدنصیب لوگ، انہوں نے دین کو بدلنا شروع کیا، تحریفات ہوئیں، ظلم و ستم ہوئے، زنا، شرک، کفریہ کام اور عیاشیاں، بدماشیاں۔ جب کوئی لوگ، میں نے ابھی ذکر کیا، کسی نبی کو مان کر پھر اس دین کے اندر وہ انحراف اختیار کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم اس کائنات کے اندر شرک ہے، شرک کا ارتکاب کرنے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے کلمہ پڑھنے والوں پر اپنے کافر بندوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر مصر کے اندر فرعون، یہ دو الگ الگ قومیں تھیں، بنی اسرائیل اور قبطی قوم، فرعون کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ اور پھر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ فرعون نے وہ ظلم و ستم ڈھائے بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ کون جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں،
नबियों की आल औलाद हैं, लेकिन इन्होंने अंबिया किराम के कत्ल तक को रवा रखा। जुल्म सितम के बाज़ार दुनिया के अंदर गर्म किए। शिरक तक का इर्तिकाब जब बनी इसराइल के अंदर आ गया तो फिर फ़िरौन इन पर मुसल्लत हुआ और यहाँ तक कि सारी बेगार इन लोगों से ली जाती थी। छोटे काम, नीच काम, जैसे आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि गैर मुस्लिम ये रोडों की सफाई और दीगर अमूर और इस तरह के छोटे छोटे काम वो सरअंजाम देते हैं। इस तरह के काम फिर ये नबियों की औलाद बनी इसराइल, जिनकी एक तारीख़ थी, जिनके पास हुकूमत, सल्तनत थी, गलबा था, दबदबा था, रोब था, आज वो कौम जब दीन से मुनहरफ हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर फ़िरौन को मुसल्लत किया और फिर फ़िरौन ने इनके ऊपर वो जुल्म व सितम ढाए जो आप सुनते रहते हैं कि इनके बच्चों को वो कत्ल कर देता था और बच्चियां जब पैदा होती तो उन्हें ज़िंदा छोड़ देता था कि बनी इसराइल की तादाद ज़्यादा बढ़ न पाए मर्दों की तादाद। ये सिलसिला फिर चलता रहा, जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता रहा, जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और ये यहूद कौम मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाई और मूसा अलैहिस्सलाम की मुसलसल जद्दोजहद, दावत और तबलीग और मेहनत और कोशिश से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को, इस कौम को नजात दी फ़िरौन के जुल्म व सितम से और फ़िरौन को समुंदर के अंदर गर्क कर दिया और इन्होंने अपनी आँखों के सामने अपने दुश्मन को समुंदर में गर्क होते हुए देखा। लेकिन ये कौम इस कदर हिरमान नसीब और बदनसीब कौम है कि इन्होंने समुंदर से निकलने के बाद देखा कि कुछ लोग गाय की पूजा कर रहे हैं, बछड़े की पूजा कर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। 40 दिनों के लिए पीछे से बछड़ा बनाकर इन्होंने उसकी पूजा पाठ उसको शुरू कर दिया और शिरक का इर्तिकाब किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को ये यहूद की नेचर और तबीयत और फितरत देखें। अंबिया के कातिल, शिरक करने वाले, कुफ्र करने वाले, और यहाँ से इस कदर गलीज़ कौम यहूद की कौम। अगर बाइबल को उठाकर देखा जाए वो अल्फाज ज़ुबान पर लाने के काबिल नहीं हैं जिन्होंने वक्त के अंबिया किराम के बारे में बाइबल के अंदर लिखे हैं। किसी के ऊपर ज़िना की तोहमत बाइबल के अंदर लिखी हुई है, किताबों को बदल दिया, हज़रात किताबों को तब्दील कर दिया। युहर्रिफून अल-कलम, अल्लाह के कलिमात को तब्दील करने लगे। अल्लाह के नबियों के ऊपर तोहमतें लगाईं, ज़िना की तोहमत तक नबियों के ऊपर लगाकर किताबों को तब्दील करके अपनी किताबों में लिख दिया और शिरक तक की नबियों की तरफ निस्बत करके किताबों को बदल कर किताबों के अंदर लिख दिया और इश्क और मशूकी के किस्से बनाकर नबियों के नाम इन्होंने नत्थी कर दिए। ये वो बदनसीब कौम है। हालांकि इस कायनात में अल्लाह के पैगंबर और नबी वो ग्रोह हुआ करता है जो सारी कायनात उस दौर के आलम के लिए हिदायत और रुशद का चिराग हुआ करता है, जो कौम में सबसे बेहतर ईमान तकवे वाले लोग हुआ करते हैं। लेकिन इन बदनसीबों ने उन नबियों पर तोहमत लगा के अपनी अपनी किताबों के अंदर उनको शाये भी कर दिया। आज तक वो इबारतें मौजूद। मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें यहाँ से लेकर निकले और जिस फ़िरौन ने व फ़िरऔन ज़िल औताद, इतना बड़ा दुश्मन जिसे फ़िरौन वक्त कहा गया, उस फ़िरौन को अपनी आँखों के सामने डूबता हुआ, उसके लश्करों को गर्क होता हुआ देखा। इसके बावजूद
اللہ کا شکر اور توحید پر قائم رہنے کی بجائے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بچھڑا بنا دیجئے، ایک گائے کا بچہ بنا دیجئے جس کی ہم پرورش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اور تم تو شرک کر رہے ہو کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن جب موقع ملا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، ان بد نصیبوں نے پیچھے سے ایک سامری شخص جس نے کیا کیا، زیورات کو جمع کر کے ایک بچھڑا بنایا، سینسی کوئی تکنیک لگا کے جس سے ہوا داخل ہوتی خارج ہوتی، بچھڑے کی آواز پیدا ہوتی، نہ وہ کلام کرتا، نہ کوئی کلمہ بولتا، نہ کوئی نیکی تقوی کی بات کرتا، نہ کوئی توحید کا کلمہ، نہ کوئی شرک کا رد، صرف ایک آواز اس سے پیدا ہوئی، اس بچھڑے کے سامنے سربسجود ہو گئے۔ کچھ لوگ دین کے اوپر ڈٹے رہے، لیکن کتنی ہی قوم، ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت پرورش کے لیے اور دعوت اور تبلیغ کے لیے، رہنمائی اور ہدایت کے لیے پیچھے چھوڑا تھا۔ وقت کا نبی ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برادر بھائی، انہوں نے سمجھایا یہ شرک کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ روک رہا ہے، دوسرا گائے کی پوجا کر رہا ہے، اور وقت کا نبی انہیں سمجھا رہا ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کے درپے ہو گئے کہ خدشہ پڑ گیا حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ یہ مجھے قتل کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تختیوں کی شکل میں لے کر اپنی قوم کے پاس آ رہے تھے۔ راستے کے اندر آسمان سے خبر آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی کہ تیری قوم گمراہ ہو چکی ہے، شرک کے اندر پڑ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آسمان سے آنے والی خبر جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خبر کو سنا تو بڑے پریشان ہوئے اور سمجھے کہ شاید میرے بھائی ہارون نے سمجھانے میں، تربیت میں، دعوت اور تبلیغ کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ شرک کے اندر پڑ گئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام شرک دیکھ کر اس قدر غضبناک ہوئے، ہاتھ سے تختیاں زمین پر گر گئیں، اور بعض تختیاں مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، بعض تختیاں ان میں سے ٹوٹ گئیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے شرک کو دیکھا، تختیاں بعض ان میں سے ٹوٹ گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ، فرمایا خبر جو ہے آنکھوں دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی، ایک خبر آسمان سے آنے والی خبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ لیکن جب آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، جب آسمان سے وہی آئی ہے، ہاتھ سے تختیاں نہیں گرائیں، اور جب آنکھوں سے دیکھا ہے تختیاں گر گئی ہیں، بعض ان میں سے ٹوٹ گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا میرے بھائی نے سمجھانے میں، تربیت میں کوتاہی کی ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے حضرت ہارون کا گریبان ان کو پکڑا۔ حضرت ہارون نے کہا یبن امہ لا تاخذ بلحیتی، فرمایا اے میرے بھائی میری داڑھی کو مت پکڑیے، ولا تشمت بی الاعداء، میرے ذریعے دشمنوں کو خوش نہ کیجیے، میرا اس کام کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو ڈر گیا کہ آپ کہیں گے ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل کے دو گروہ بنا دیے۔ میں نے حتی المکان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ لوگ کسی صورت سمجھنے والے نہیں تھے۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، تب میں نے اکتفا کیا ہے، اور پھر میں اس بات سے بھی ڈر گیا کہ یہ دو گروہ بنی اسرائیل کے اور تفرقہ بازی یہ کس قدر خطرناک ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا کہ کہیں دو گروہ بن کے امت کے آپس کے اندر گتھم گتھا نہ ہو جائیں۔ میں نے اس وجہ سے صبر کیا ہے، سمجھانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں، یہ یہود، آج اسرائیل جن کے بارے میں آپ خبریں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ وہی بد نصیب قوم ہے۔
یہ قوم جو دجال کا انتظار کر رہی ہے، اور دجال انہی لوگوں میں سے آئے گا، اور یہ لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین، تمام کائنات والوں کے لیے رحمت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو ان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ ان کے 3 قبیلے مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، گرد و نواح کے اندر 2 قبیلوں کو جلا وطن کرنا پڑا تھا، اور ایک قبیلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرش کیا تھا۔ ان کے لیے خندقیں کھود کر، گردنیں اتار کر، ان کی لاشوں میں گڑھوں کے اندر پھینک کر اوپر سے مٹی کو برابر کر دیا تھا۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو رحمت للعالمین پیغمبر کے خلاف بھی سازشیں کرتے رہے، اور 3 مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت قسم کا جادو کروایا گیا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو پڑھتے جاؤ، جادو کی گریں کھلتی چلی جائیں گی، ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں گئے تھے، جس وجہ سے بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر قتل کرنا چاہتے تھے کہ آسمان سے جبریل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ اٹھ کر کے آ گئے تھے، اور تیسری مرتبہ خیبر کے اندر بکری کی دعوت کر کے، اور اس کے اندر زہر ملا کے، اور دستی کے اندر خصوصی زہر ملا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے کھلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناکام سازش انہوں نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچایا ہے۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے ہاتھ سے انبیاء کرام نہ بچے، جنہوں نے نبیوں کو قتل تک کیا، جنہوں نے نبیوں کو نعوذ باللہ زنا تک کی تہمت نبیوں کے اوپر لگائی، اور جنہوں نے نعوذ باللہ اپنے محارم کے ساتھ زنا کی تہمت ان بد نصیبوں نے انبیاء کرام کے اوپر عائد کی، اور آج تلک ان کی محرف کتابیں جو آسمان سے اتری، انہوں نے کتابوں کو بدل دیا، اور بدل کر ان کے اندر انبیاء کے خلاف، انبیاء کرام کے خلاف پراپیگنڈے کیے۔ جو نبی ان کی بات مانے، ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم قتال کے لیے نہیں جائیں گے۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے نبیوں تک کو معاف نہیں کیا۔ ان کا علاج آج جو ہے وہ صرف مذمت کے ساتھ نہیں ہے، ہڑتالوں کے ساتھ نہیں ہے، اور آج تقریروں کے ساتھ نہیں ہے، اور قراردادوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کا حل وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے خلاف، بنو قینقاع کے خلاف، اور اسی طرح بنو قریظہ کے خلاف جو آپ نے حل کیا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمان کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان حکمران جو ہیں انہیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
کار یہود کار بد انجام ہو گیا، لفظ یہود داخل دشنام ہو گیا۔ آج لفظ یہودی جو ہے یہ ایک بہت بڑی گالی بن چکا ہے۔ ان لوگوں کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے اور گندے کرتوتوں کی وجہ سے آج آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کے کئی افراد، جن میں مسلمان بھی شامل تھے، غیر مسلم بھی شامل تھے، اور ان کے دل میں ایک حسرت، ایک تڑپ تھی کہ غزہ کے بلکتے ہوئے بچے، سسکتی ہوئی عورتیں اور سسکتے ہوئے مرد، اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی علاج کی سہولت نہیں ہے، ادویات کی کمی ہے، پانی کی وافر سہولت نہیں ہے، جن کے پاس خوراک نہیں ہے، گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے نام سے ایک گروہ اٹھا کئی کشتیوں کے اوپر مختلف ملکوں سے، مسلم غیر مسلم، جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی ویپن، نہ کوئی گولی، نہ کوئی بارود، کیا کرنا چاہتے ہیں کہ غزہ کے وہ ننھے منھے بچے، وہ عورتیں، وہ سسکتے ہوئے مرد، بلکتے ہوئے بچے، اور وہ مسلمان جو آج ادویات کو ترس رہے ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، خوراک کو ترس رہے ہیں، آج ان کے لیے کوئی دوائی کا انتظام ہو جائے، کوئی خور و نوش کا سامان ان تک پہنچانے کے لیے مختلف ممالک سے، کچھ پاکستان سے اٹھے، دیگر ممالک سے اٹھے، کشتیوں کے اوپر، باہری بیڑوں کے اوپر بیٹھ کر وہ جا رہے تھے۔ اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل اس کائنات کا سب سے بڑا دہشت گرد، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں کو، اکابر آباء و اجداد کو، ان کی کرتوتوں اور سیاہ کارناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنایا تھا، اور ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے خنزیروں کے اندر ان کو تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ انہی آباء و اجداد کی آگے چلتی ہوئی نسلیں جو ہیں، آج یہ لوگ ان سے لڑنے نہیں جا رہے تھے اور ان کے خلاف کو ہتھیار دینے نہیں جا رہے تھے، بلکہ صرف چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ترستے بلکتے سلگتے ہوئے انسانیت کے لیے یہ لوگ ایک درد لے کر، کوئی خوراک لے کر، میڈیسن لے کے، اور کوئی تعاون لے کر ان تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا، لکھا، دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ان لوگوں کو 443 تعداد ایک ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی کشتی پکڑی ہے، شاید یہ تعداد 500 سے بھی تجاوز کر جائے کہ انہوں نے پکڑ کر ان کو قید کر لیا ہے۔ آج دنیا جو ہے، سفارتی دنیا ان کو مجبور کر رہی ہے، اور تمام مسلمان حکمران جو ہیں انہیں چاہیے یہ تھا کہ صرف سفارتی طور پر نہیں، بلکہ ایک چیلنج کرتے، الٹیمیٹم دیتے کہ تمہارے پاس اتنا وقت ہے، جیسے کہ بعض خبروں میں نے پڑھا، صحیح ہیں یا غلط، کہ شمالی کوریا نے 24 گھنٹے کی وارننگ دی ہے۔ بہرحال وہ کچھ گھٹنا ٹیکنے پر مجبور تو ہوئے ہیں، ابھی حالات فیصلہ کریں گے کہ پہلے تو ان کا ذہن یہ تھا کہ لمبی دیر تک ان لوگوں کو ہم قید میں رکھیں گے، لیکن اب ان کی طرف سے یہ بیان آئے ہیں کہ ہم جلدی ان کو رہا کر دیں گے۔ کاش آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ بن چکی ہے، ہم اپنے بلکتے ہوئے بچوں کے لیے، سسکتی ہوئی ماؤں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے خوراک وہاں دینے کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے، پانی وہاں پہنچانے کے لیے اجازت نہیں ہے، میڈیسن وہاں پہنچانے کے لیے اجازت نہیں ہے، خوراک وہاں باہم پہنچانے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ وقت بھی امت مصطفیٰ پر آنا تھا۔ ایک وقت وہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ مکہ والوں نے جو معاہدہ کیا تھا 10 سال آپس میں باہم جنگ بند رہے گی، فتح مکہ کا سبب
اور آپ نے وہ معاہدہ صلح حدیبیہ کی شکل میں سن چکے ہیں، لیکن 8 ہجری ابھی 2 سال اس معاہدے کو ختم ہوئے، اب شروع ہوئے اور اس معاہدے کو پورے ہوئے ابھی صرف 2 سال بھی نہیں گزرے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا ہے، خبر ملی ہے، ایک سفیر گیا ہے کہ کافروں نے ہم پہ ظلم کر دیا۔ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ کافر جن پہ ظلم ہوا وہ کون ہیں؟ وہ بھی کافر ہیں لیکن مسلمانوں کے حلیف ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ بنو خزاعہ قبیلے کے اوپر بنو بکر نے حملہ کیا ہے، ان کے چشمے پہ حملہ کیا، وہ لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، حرم کے اندر آ گئے کہ حرم میں تو ہمیں پناہ مل جائے گی، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ مشرکین حرم میں باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے، لیکن بنو خزاعہ جب حرم کے اندر داخل ہو گئے، ہماری جان بخشی کر دی جائے گی، وہاں بھی ان لوگوں کو نہ چھوڑا گیا، وہاں بھی قتل کیا گیا۔ پھر بنو خزاعہ کا سفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اشعار کا مجموعہ لے کے کہ اللہ کے رسول، ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا، ہم آپ کے معاہدے میں شامل تھے، آپ کے فریق میں شامل تھے، اور بنو بکر نے جو کہ مشرکین مکہ کے 7 حلیف تھے اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، مکہ والوں نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جائیے، میرے نبی جس مکہ سے رات کی تاریکی میں نکالے گئے تھے اسی مکہ سے محمد الرسول اللہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، کیونکہ مکہ والوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ مسلمانوں کے حلیف معاہدے میں شریک ہونے والے بنو خزاعہ پر ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے ایک وہ وقت تھا مسلمانوں پر محمد بن قاسم کا وقت تھا، صلاح الدین ایوبی کا وقت تھا، آج وہ وقت ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم اپنے بلکہ ہم کیا دنیا کے اندر انسانیت کا درد رکھنے والے تمام وہ جو کافر جو عام تنظیمیں ہیں عوام الناس وہ بھی اور مسلمان سارے مل کر نہتے مسلمانوں تک، بلکتے ہوئے بچوں تک، سسکتی ہوئی عورتوں تک، اور یہ بلکتے پیاسے یہ مسلمان بزرگ بوڑھے عورتیں اور بچے ان تک سامان رسد اور خور و نوش کا سامان پہنچانے کی بھی آج مسلمانوں میں ہمت نہیں ہے، اور مسلمان حکمران وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرات ہمارا حکمرانوں تک یہ پیغام ہے، درخواست ہے، استدعا ہے کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، سارے خزانے ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ امریکہ اور دیگر جتنے غیر مسلم ممالک جو اسرائیل کی پشت پر ہیں وہ نہ کسی کو عزت دے سکتے ہیں نہ ذلت دے سکتے ہیں، یہ غلبہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہماری فوجوں کو، ہماری عوام کو، افواج کو، حکمرانوں کو، ملک و ملت کو، وزیر اعظم کو، چیف آف آرمی سٹاف کو، صرف پاکستان نہیں بلکہ تمام مملکت اسلامیہ جتنے اسلامی ممالک ہیں تمام حکمرانوں کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور وہ آج جو 20 نکاتی پروگرام اور آپس کی مصالحت جو سراسر ظلم و ستم ہے اس کے خلاف آڑ اور رکاوٹ پڑنا چاہیے، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو ایک اعلان کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان حکمران ڈٹ جائیں، چند ممالک بھی ڈٹ جائیں، اور ایک دھمکی کے بعد جو ہے وہ اسرائیل اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو اچھے انداز میں مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، نعرے لگانا اور ان کی توہین کرنا، افواج کے خلاف بولنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، لیکن اچھے انداز میں اپنی بات کو ان تک پہنچانا، سفارشات کرنا، اور بڑے جو بزرگ علماء ہیں، بڑے قائدین، ان کا ملاقاتیں کرنا اور حکمرانوں کو اثر راستے کی طرف گامزن کرنا، افواج کو، حکمرانوں کو، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
तमाम इस्लामी ममालिक की हिफाजत भी फरमाए। गज़ा के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान और दीगर वो ममालिक और वो इलाके जहाँ मुसलमान जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाए। और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह तबारक व तआला ईमानी क़ुव्वत नसीब करे और ताकत और गलबा दे कि जहाँ भी दुनिया में जुल्म हो ये लब्बैक कहें, तमाम मुसलमान हुक्मरान मिलकर उस जुल्म को ख़त्म करें और ज़ालिम के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्कों की हिफाजत फरमाए, मुस्लिम अफवाज की हिफाजत फरमाए और सारे ममलकत इस्लामिया जितने ममालिक इस्लामिया हैं सब की हिफाजत फरमाए और ख़ुसूसन फ़लस्तीन को अल्लाह तबारक व तआला आज़ाद फरमाए और इसराइल को नेस्तो नाबूद फरमाए। जितने भी तौगात तागी हैं, ज़ालिम, ये काफिर, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम हुक्मरान, जो ज़ालिम काफिर हुक्मरान हैं, उन्हें सफ़ा हस्ती से नेस्तो नाबूद फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।